اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بھائیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات نے ایک سوال پوچھا ہے کہ بریلویوں کے دو نام نہاد مفتی جو نیٹ پر آ کر انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور ان کے خواب کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ وضاحت کر دوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بریلوی حضرات کے ان دو مفتی سمیت تمام لوگوں نے آج تک اپنے عقیدے اور نظریات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن دلیلوں کا سر اور سرا ہی ان سے جا کر نہیں ملتا۔ تو اس طریقے سے بے تکی دلیلیں بنانا یہ ان کے مسلک کی بات ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے خواب دیکھا، اس خواب کو انہوں نے اپنی دلیل بنا کر اور اس کے ذریعے سے عقیدہ حاضر ناظر اور علم غیب اور وطن مختار کل اور کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ظاہر ہے ڈوبتوں کو تنکے کا سہارا، بیچاروں کے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، اس لیے گھوم پھر کر کہیں سے کسی نے خواب دیکھ لیا، بس فوراً سے یہ آدھ دھمکتے ہیں کہ جی بس ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی خواب میں کسی کافر کو دیکھ لے تو یہ اس کے بارے میں کوئی اچھا نظریہ رکھ لیں گے، کوئی کسی اور کو دیکھ لے، کسی قسم کا بھی خواب دیکھ لے، یہ بس اس پر نظریہ قائم کر لیں گے۔ میرے بھائی محترم، بات یہ ہے خواب خواب ہی ہوتا ہے، شریعت میں خواب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت میں کسی انسان کے خواب سے کوئی عقیدہ، نظریہ، کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کسی صحابی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو کہ وہ آ کر اس کو کسی کام کا حکم دے جو کام شریعت کے مناسب نہ ہو تو اس پر وہ کام لازم ہی نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ جانے سے تمہارا نظریہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک حیران اس بات پر ہوں کہ بریلویوں کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، ساری باتوں کا ان کو علم ہے، لیکن دلیل کے طور پر ان کے پاس کیا ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر جنید جمشید کو پہچان لیا، واہ بھائی واہ، عقیدہ ہمارا ثابت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لیکن ثبوت کیا ہے؟ جی وہ انگلینڈ میں ایک آدمی کے خواب میں آ گئے اور جی وہ نبی علیہ السلام۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق دلیل دو۔ آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جنید جمشید کو جانتے ہیں، آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ میں حاضر ناظر ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے چپے چپے میں، ذرے ذرے میں، کونے کونے میں جسد عنصری کے ساتھ حاضر ناظر ہیں۔ اس عقیدے کو ثابت کرو۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ جناب خواب ہے اور اس خواب سے بھی آپ نے دلیل پکڑی ہے تو کسی ایک جگہ پر موجود ہونے کی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی سر پاؤں بھی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے پاس دلائل کا معیار ہے کیا؟ یہی تو ہے، ٹی وی سے حاضر ناظر آپ لوگ ثابت کر لیتے ہو کہ جی ٹی وی ہے تو جی حاضر ناظر ہو گیا۔ یہ ٹی ویاں نہ ہوتی، ٹی وی بنانے والوں نے بھی تمہارے عقیدے کی ایک دلیل اور بنا دی ہے۔ یہ ٹی وی بنانے والے کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب اس نے تمہیں ایک دلیل اور دے دی ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، ایصال ثواب مروجہ طریقے سے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ایزی لوڈ ہے کہ جی ایزی لوڈ موبائل میں چلا جاتا ہے تو ایصال ثواب بھی قبر میں چلا جاتا ہے۔ کوئی سر پاؤں بھی تو ہوتا ہے دلیل کا۔ جشن میلاد النبی کو آپ عبادت فرض عین اور نہ کرنے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ثبوت کے لیے آپ کے پاس ایک جشن آزادی ہے، جناب جشن آزادی آپ لوگ کرتے ہیں تو اب جو ہے وہ میلاد النبی بھی ثابت ہو گیا۔ دوسرا سوال جو اس نے کیا ہے وہ یہ کہ جس استدلال کے انداز میں کہ جی شاہد نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے اور شاہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر شاہد سے نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر، گواہ سے نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا تو یہ ذکر تو پوری امت کے لیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ امت، اللہ نے اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طریقے سے ہم نے بنایا اس امت کو امت وسط، درمیانی امت، تاکہ یہ ہو جائے دوسری امتوں پر گواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لفظ گواہ سے اگر حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس پوری امت کا، امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام، اس پوری امت کا پھر جو ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ محترم، گواہ سے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا، نہ گواہ کے لیے مشاہدہ بالعین ضروری ہے۔ میں
گواہی دیتا ہوں اور مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ بغیر دیکھے گواہی ہوتی ہے، بغیر وہاں حاضر ہوئے گواہی ہوتی ہے۔ ہم کیا مدینہ میں موجود ہیں جو ہم یہ حاضری دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں؟ ہم وہاں موجود نہیں، ہم ہر جگہ موجود نہیں، لیکن ہم پھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے، ان کے نزدیک گواہ کا مطلب حاضر ناظر ہوتا ہے۔ یہ تو عدالتوں میں پیش ہونے والے سارے گواہوں کو حاضر ناظر مانتے ہیں، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تمہارے نزدیک تو ہر گواہ حاضر ناظر ہے۔ تو ایسی باتیں اور ایسی بیہودہ اعتراضات جو ہے نہ کیے جائیں، اور اپنے فضول قسم کی بلا تعلق رکھے کوئی بات ایسی ہو جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو آپ کی دلیل سے، اور اس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا سے ڈریں، خوف کھائیں، امت کو غلط عقائد کی طرف مت لگائیں۔ تو اس لیے ایسے فضولیات پر کان دھرنے کی ہمارے ساتھیوں کو ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو صرف ہم سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ، اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا اہل سنت اپنے منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ حقیقت میں یہ لوگ رضا خانی اور بریلوی ہیں۔ قطعاً 1% بھی ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اہل سنت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس نے ان کو اہل سنت کہہ دیا؟ اپنے منہ میں مٹھو بن رہے۔ اور عقیدے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے عقیدے خوابوں سے نہیں ثابت ہوتے، نہ ٹی ویوں سے ثابت ہوتے ہیں، نہ جشن آزادیوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے آپ کو مبارک ہو کہ جن کے ثبوت کے لیے گھوم پھر کر آپ کے پاس یہی ثبوت ہے۔ جنید جمشید کے بارے میں خواب دیکھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے ثبوت حاضر ثابت ہو گیا آپ کا عقیدہ، بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر آپ کو دیوبندیوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ گئے، پھر آپ کو دلیلوں کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ پھر پورا سال مولانا طارق جمیل صاحب کو گالیاں دینا، شاباش، ان کو برا بھلا کہنا، گستاخ کہنا۔ آپ ان سے عقیدے بھی ثابت کرو اور وہ تمہارے نزدیک گستاخ اور کافر بھی ہو جائیں۔ پھر کہتے ہیں جی خواب پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا۔ صحیح تھا یا غلط تھا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ یار کچھ شرم کرو، اگر تھوڑا پانی مل جائے کہیں ڈوبنے کے لیے تو ڈوب جاؤ، اور اگر نہ ملے تو کہیں دیکھ لو، ہمارے کراچی میں تو سمندر ہے۔ بہرحال تمہارے ان عقیدوں کو ایسی چیزوں سے ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ڈوب کر ہی مر جاؤ، تو تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ باقی ساتھیوں کو میں اپنے اہل سنت والجماعت کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے سنی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی فضولیات پر کان نہ دھرا کریں، اور نہ ایسی فضولیات کو جو ہے وہ کوئی سمجھنے سننے کی کوشش کریں۔ فائدہ کیا ہے اس میں؟ فضولیات ہے، نہ کوئی دلیل کا سر نہ پاؤ۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔